بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر جیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ یہاں آپ سیکھتے ہیں شخصی ترقی اور کامیابی کے وہ طریقے اور نسخے جو نہ تو کسی اسکول میں سکھائے جاتے ہیں نہ ہی پڑھائے جاتے ہیں۔ ہم علمی قابلیت بڑھانے کے نسخے دانش مندی پر بات کر رہے ہیں، اور پچھلے ویلاگ میں ہم نے اس کے دوسرے جز الف کا تجزیہ کرتے ہوئے پڑھنے یا علم حاصل کرنے کے بارے میں اپنی عادات، اپنے تجربات، اپنی ترجیحات اور ہدایت و رہنمائی سے آگاہی حاصل کرنے کی اہمیت پر بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے نسخہ دانش مندی کے تیسرے جز نون پر۔ نون سے بنتا ہے نظریہ۔ مطلب یہ کہ ہمارا پڑھنے یا علم حاصل کرنے کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا یقین ہے۔ بعض طالب علم صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور بعض جو تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ اب مزید کچھ پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ذہانت و قابلیت پیدائشی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر انسان ایک مخصوص ذہانت و قابلیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، نہ تو اسے گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو محدود نظریے کا حامل کہا جا سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے خیال میں ہر انسان ایک جیسی ذہانت و قابلیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر انسان انتھک محنت، جذبے اور لگن سے اپنی ذہانت و قابلیت کو جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم وسیع نظریے کا یا کشادہ نظریے کا حامل کہہ سکتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ نظریات مختلف عمل کا باعث بنتے ہیں۔ محدود نظریے یا تنگ نظر رکھنے والوں کو شخصی ترقی و کامیابی میں عام طور پر مشکل پیش آتی ہے۔ اس نظریے کے حامل طالب علم بھی زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کی سوچ ایک جملے کے گرد گھومتی ہے، وہ ہے میرا کام کیسا ہے۔ یہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا وہ کیسا ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی تعریف کی جائے اور بس۔ یہ لوگ مشکلات اور پریشانی سے جلدی گھبرا جاتے ہیں، انہیں اپنی قابلیت پہ شک ہونے لگتا ہے اور بہت جلد ہمت ہار دیتے ہیں۔ جبکہ کشادہ نظریے یا وسیع النظر لوگ عام طور پر ترقی و کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسے طالب علموں کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ وسیع النظر لوگوں میں اگر ذہانت کی کمی بھی ہو تو بھی وہ اپنی انتھک محنت، لگن اور جستجو کی وجہ سے ترقی و کامیابی کی منزلیں طے کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کام کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ تعریف نہیں بلکہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کام کو بہتر سے بہترین کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وسیع نظریے والے مشکلات و پریشانی کو سبق حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اسے دور کرنے کے لیے اور بھی زیادہ محنت اور جد و جہد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی شعبے یا فن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت، لگن، جذبے اور جستجو کی ضرورت پڑتی ہے۔ تھامس ایڈیسن کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے بارے میں اس کے استادوں کا کہنا تھا کہ تھامس ایڈیسن پڑھنے میں بہت نالائق تھا۔ اسے 2 دفعہ نوکری سے بھی یہ کہہ کر نکال دیا گیا تھا کہ اس کا کام میں دل نہیں لگتا۔ لیکن اسی ایڈیسن نے ہمیں اگر کہا جائے کہ اندھیروں سے روشنی میں نکالا تو غلط نہ ہوگا۔ یہ بلب ایجاد کرنے کی کوشش میں 1999 دفعہ ناکام ہوا تھا۔ 2000ویں دفعہ جب اس نے کہا کہ میں پھر تجربہ کرنے جا رہا ہوں تو ایک اخباری نمائندے نے اس سے طنزاً کہا کہ کیا آپ 2000ویں مرتبہ بھی ناکام ہونے جا رہے؟ ایڈیسن نے اس بات کا ایک تاریخی جواب دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ناکام نہیں ہوا، میں نے 1999 ایسے طریقے دریافت کیے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے نظریات کو بدل سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل بدل سکتے ہیں۔
خوش قسمتی سے قدرت نے ہمیں اپنے نظریے اور اپنے یقین کو بدلنے کا پورا اختیار دیا ہے۔ یہاں ہمیں ایک بار پھر نسخہ دانش مندی کے دوسرے جز دال یعنی دماغ کا استعمال کرنا پڑے گا اور انسانی دماغ اور اس کے اعصابی تعلق پر کچھ بات کرنا پڑے گی۔ انسانی دماغ اور اس کے اعصابی تعلق کو انگریزی میں نیورو سائنسز کہا جاتا ہے اور اس کے علم کو نیورولوجی کہتے ہیں، جبکہ دماغ کی عقلی، ذہنی اور نفسیاتی کارکردگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیرونی کیفیات یا حرکات کو انگریزی میں سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ انسانی دماغ کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کافی حد تک سمجھنے کی کوشش کی جا چکی ہے۔ نیورو سائنسز کے مطابق ہمارے دماغ کے خلیوں کی، جو نیورون کہلاتے ہیں، افزائش ہوتی رہتی ہے، نئے نئے خلیے بنتے رہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارا دماغ پلاسٹک کی طرح ہے، عمر کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اس میں مختلف پگڈنڈیاں سی بنتی اور بدلتی رہتی ہیں، پرانے راستوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے کہنا چاہیے، اور نئے نئے راستے بھی بنتے رہتے ہیں۔ دماغ کی اس خاصیت کو انگریزی میں نیورو پلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے۔ یہ اعصابی یا عصبی پگڈنڈیاں ہماری سوچ کے لحاظ سے بنتی ہیں۔ ہماری سوچ ہمارے دماغ میں کسی بھی چیز کے بارے میں ایک خاص قسم کا نقشہ بنا دیتی ہے۔ ہمارے سارے اعمال اسی نقشے کے مطابق ہوتے ہیں۔ ان نقوش کو ہم نظریات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سوچ و فکر ہمارے نظریات کی بنیاد بنتی ہے۔ ہمارے نظریات ہماری اقدار یعنی ہمارے ایمان و یقین کو جنم دیتی ہیں۔ اقدار کا اظہار ہمارے اعمال سے ہوتا ہے، اعمال ہماری عادت بن جاتے ہیں، عادات ہمارا کردار اور کردار ہماری تقدیر۔ کسی بھی چیز کو بدلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچنے کے انداز کو بدلنا ہوگا۔ سوچنے کے انداز کو بدلنے کے لیے دماغ کی بھی تربیت کرنا پڑتی ہے، یہ راتوں رات نہیں بدل سکتا۔ ذہنی نشو و نما یا دماغی وسعت کے لیے 3 اہم باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو اس بات کا یقین کر لیں کہ دماغی نشو و نما یا دماغی وسعت خیالی چیز نہیں بلکہ سائنس سے ثابت شدہ ایک حقیقت ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں دماغی وسعت یا وسیع النظری پیدا کرنے کا مصمم ارادہ کرنا ہوگا۔ دوسرے، ہمیں نسخے دانش مندی کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی صلاحیت بڑھانے کے نسخے کا بھی تواتر سے استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ نہ صرف ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دیں گے بلکہ اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کی زندگی بھی بہتر بنا سکیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمیں اپنے اندر ابھرنے والی اس آواز کو پہچاننا پڑے گا، اس خود کلامی کو جو کہتی ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا، اور جیسے ہی یہ خود کلامی پیدا ہو اس کے جواب میں فوراً کہنا ہوگا کہ دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں، اگر دوسرے یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو ایک بہت مشہور شخصیت کی ناکامیوں کی داستان سناتے ہیں۔ یہ شخص ایک بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا، 7-8 سال کی عمر میں اس کے خاندان کو بے گھر ہونا پڑ گیا اور اسے خاندان کے اخراجات کے سلسلے میں محنت مزدوری بھی کرنا پڑ گئی۔ اس کے والدین کے پاس اسے اسکول بھیجنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ 12 سال کی عمر میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اسے قانون کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی اسے موقع ملتا تھا یہ کسی لائبریری یا کسی سے مانگ تانگ کر قانون کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ 20-21 سال کی عمر میں 1831 سن کی بات ہے، اس نے ایک کاروبار شروع کیا لیکن اس میں بہت نقصان اٹھایا۔ پھر اسمبلی کا الیکشن لڑا اور ہار گیا۔ پھر اس کی نوکری چھوٹ گئی۔ اس نے دوبارہ اپنے کسی دوست سے کچھ پیسے ادھار لے کر دوبارہ کاروبار شروع کیا اور 1 سال کے اندر اندر دیوالیہ ہو گیا۔ اگلے 17 سال تک یہ اس کا ادھار چکاتا رہا۔ اس نے پھر الیکشن لڑا اور اس دفعہ جیت گیا، لیکن اسی دوران اس کی منگیتر کا انتقال ہو گیا اور شاید صدمے کی وجہ سے یہ بیمار پڑ گیا اور 6 مہینے تک بستر پر پڑا رہا۔ صحت یاب ہونے کے بعد اس نے اسپیکر کا الیکشن لڑا اور ہار گیا۔ اس کے 2 سال بعد اس نے پھر ممبر اسمبلی کا الیکشن لڑا اور پھر ہار گیا۔
اس کے 3 سال بعد اس نے پھر الیکشن لڑا اور پھر ہار گیا. اس کے 3 سال بعد اس نے پھر اسمبلی کا الیکشن لڑا، اس دفعہ یہ جیت گیا. اس کے 2 سال بعد اس نے کانگریس کا الیکشن لڑا اور پھر ہار گیا. اس کے بعد اس نے پٹواری کی نوکری حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی ناکام ہو گیا. اس کے 5 سال بعد اس نے پھر سینٹ کا الیکشن لڑا اور پھر ہار گیا. 1856 میں اس کی پارٹی نے اسے صدارتی امیدوار کا ٹکٹ دیا اور یہ صرف 100 ووٹ لے پایا تھا. 1858 میں اس نے پھر سینٹ کا الیکشن لڑا اور پھر ہار گیا. لیکن 1860 میں یہ ملک کا صدر بننے میں کامیاب ہو گیا. یہ شخص 1809 میں پیدا ہوا تھا اور ناکامیوں کے ایک طویل سفر کے بعد 1860 میں امریکہ کا 16واں صدر منتخب ہوا. اس کا نام تھا ابراہم لنکن. یہ تو صرف ایک مثال تھی، ایسی بے تحاشا مثالیں ہمارے اور آپ کے ارد گرد موجود ہیں. یاد رکھیں کہ ترقی و کامیابی منزل نہیں بلکہ ایک جہد مسلسل ہے. اپنے نظریات سے آگاہی حاصل کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں. مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں بات کریں گے نسخہ دانشمندی کے 4تھے جز شین پر. اگر آپ شخصی ترقی و کامیابی کی جد و جہد میں شامل رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.